بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کمیشن کے دو ممبران، خیبر پختونخوا کے جو ممبر ہیں اور پنجاب کے ممبر ہیں، وہ آج ریٹائر ہو گئے ہیں۔ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی تک آج ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، لیکن ابھی جو نئے ممبرز کے لیے پروسیس شروع ہی نہیں کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے سندھ اور بلوچستان کے ممبرز کا مسئلہ بنا رہا، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی 1 سال تک ان کے جو ممبرز تھے وہ نہیں آ سکے تھے اور یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا۔ لیکن پہلے میں آپ کو ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے 18ویں ترمیم میں انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، کہ ہم مل کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں یا چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ لے کر آیا کریں گے، اور اس کے لیے جو یہ بلنڈر کرتے رہے اور یہ پاکستان جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، سندھ اور بلوچستان سے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اراکین کا تقرر کا جو معاملہ ہے 1 سال تک حل نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ الیکشن کمیشن کے جو اراکین کی تقرری ہے قانون کے مطابق ریٹائرمنٹ کے بعد 45 دن کے اندر 45 دنوں کے اندر ہر حال میں تقرری ہونی چاہیے، لیکن یہ تقرری 1 سال تک پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔ آج 2 ممبرز ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک پروسیس شروع ہی نہیں ہوا، تو یہ 45 دن میں کیسے کمپلیٹ ہوتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ آئین کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چیف الیکشن کمشنر اور ہر صوبے سے ایک ممبر شامل ہوتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 4 اراکین میں سے 3 کو 2016 میں ایک آئینی شک کی خلاف ورزی کر کے مسلم لیگ نون، اس وقت جو نواز شریف اور خورشید شاہ تھے، انہوں نے ایک آئینی شک کی خلاف ورزی کر کے 3 ممبران کو اپوائنٹ کیا تھا اور مقرر کیا تھا، جن کے تحت اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی جو ریٹائرمنٹ تھی کہ اگر اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی کو آپ نے بطور ممبر آف الیکشن کمیشن لے کر آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 سال کا وقفہ ہو، ریٹائرمنٹ کے بعد کم از کم 2 سال کا وقفہ ہو۔ لیکن مسلم لیگ نون اب یہ ایک آئینی شک ہے اور اس آئینی شک کو کا حلیہ بگاڑا گیا، اس کو توڑا گیا، آئین کو توڑا گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آرٹیکل 6 مشرف پر تو لگاتے ہیں، لیکن یہ جو آئین کی دھجیاں اڑاتے رہے، 18ویں ترمیم کے ذریعے انہوں نے آئین کا جو اوریجنل فیس تھا اس کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا، اور یہ وہ جو آئین تھا جو اس وقت بڑوں نے بنایا تھا وہ یہ زرداری اور نواز شریف کا آئین انہوں نے بنا دیا، اور اس کے بعد 2016 میں انہوں نے جو آئینی شک ہے اس کی کیسے خلاف ورزی کی۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شکیل بلوچ تھے جو ریٹائر ہوئے اور الیکشن کمیشن پاکستان سے بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں، اور دیگر 2 ممبران تھے جو الطاف ابراہیم قریشی، جسٹس ریٹائر الطاف ابراہیم قریشی، اور خیبر پختونخوا سے جسٹس ریٹائر ارشاد کیسر، وہ آج ریٹائر ہوئے۔ یہ 3 لوگ تھے جن کی خلاف قانون اس وقت ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ ایک بلوچستان کے سابق جج شکیل بلوچ تھے جو الیکشن کمیشن سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، اور 2 جو آج ریٹائر ہوئے ان کی بھی خلاف قانون جو ان کی تقرری کی گئی تھی۔ اب پھر کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نہ نوازتا اور کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو سارے معاملات کو نہ دیکھتا، یہ بھی ایک بڑا سوال تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک بیوروکریٹ کو چیف الیکشن کمشنر بنا دیا اور سابق جو ہائر کورٹس کے ججز ہیں ان کو صرف ممبر بنا دیا، تو آپ ان کا اندازہ لگائیں کہ جو ایک آئینی ادارہ ہے وہاں پر ایک بیوروکریٹ کو بٹھا دیا کیونکہ وہ ان کی نوکری میں سب سے زیادہ آگے تھا۔ اب جو تینوں ریٹائرڈ ججز ہیں جو میں نے ابھی آپ ذکر کیا ہے، بلوچستان کے، KPK کے اور پنجاب کے، 2 سال کی جو لازمی مدت تھی وہ پوری کیے بغیر الیکشن کمیشن میں ان کی بطور رکن تقرری ہوئی تھی۔ جسٹس ریٹائرڈ شکیل بلوچ جو کہ بلوچستان سے آئے تھے، انہوں نے 21 جولائی 2016 کو بلوچستان ہائی کورٹ سے استعفیٰ دینے کے صرف 5 دن بعد، ابھی ان کی ریٹائرمنٹ شروع ہونے سے جو 10 دن رہتے تھے، اور جس دن وہ ریٹائر ہوتے ہیں، جس دن وہ اپنا عہدہ چھوڑتے ہیں بلوچستان ہائی کورٹ سے، 5 دن کے بعد ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ممبر بلوچستان کا حلف اٹھا لیا۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کا کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا، اور اس وقت عدالتیں بھی خاموش رہیں کیونکہ نواز شریف کی حکومت تھی، اور نواز شریف اور عدالتوں کا ایک چولی دامن کا ساتھ ماضی میں رہا ہے۔ تو اتنا بڑا قانونی بلنڈر کیا گیا، آئین کی شک کو توڑا گیا، اور صرف
5 دن کی عہدہ چھوڑنے کے بعد ان کو اپوائنٹ کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر جو کہ پہلی خاتون ممبر تھیں، خاتون رکن تھیں، 14 جون 2016 کو پشاور ہائی کورٹ سے ریٹائر ہوتی ہیں اور محض 45 دن کے اندر الیکشن کمیشن کی وہ پہلی خاتون رکن بن جاتی ہیں۔ 2 سال کا جو دورانیہ تھا وہ کہاں پورا ہونا تھا، صرف ریٹائرمنٹ کے 45 دن بعد وہ رکن بن جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو پنجاب سے جسٹس ریٹائرڈ الطاف ابراہیم قریشی تھے، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سالہ مدت پوری ہونے سے پہلے 7 ماہ قبل جولائی 2016 میں پنجاب سے الیکشن کمیشنر پاکستان کے وہ رکن مقرر ہو گئے تھے۔ طریقہ کار کے تحت وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت سے الیکشن کمیشن پاکستان کے ہر عہدے کے لیے 3 نام پارلیمانی پینل کو یہ بھیجے جاتے ہیں اور تصدیق کے لیے، اور اگر اتفاق رائے تک نہیں پہنچ پاتے تو حتمی فیصلے کے لیے الگ الگ فہرستیں پینل کو ارسال کی جاتی ہیں۔ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں سندھ اور بلوچستان کا جو الیکشن کمیشن پاکستان کے اراکین کا تقرر ہے وہ پہلے بھی 1 سال تک معاملہ لٹکا رہا۔ شہباز شریف اور عمران خان کے درمیان کوئی بھی کسی بھی، کیونکہ شہباز شریف تو جیل میں رہے کافی عرصہ، پھر یہ اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے اور اپنی مرضیاں کرنے کے لیے اور بلیک میل اور پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے رہے اور وہ مشاورت کی زد میں رہا۔ اب پارلیمنٹ کی جو کمیٹی کی جانب سے اس کے لیے جو الگ الگ فہرستیں ہیں وہ بھیجنے کے بعد کسی فیصلے تک پہنچنے میں ناکامی اور حکومت کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو 2 اراکین کے تقرر کا جو یک طرفہ نوٹیفیکیشن تھا 2 اراکین کی تقرری کا حکومت کی طرف سے، وہ متنازع شامل ہے، اور ان اراکین سے اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ سردار رضا نے حلف لینے سے انکار بھی کیا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا جو ہے وہ ایک آئینی خلا بھی آیا تھا۔ اب 2 ممبران ان کی کیونکہ وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، پہلے 2016 میں جو آئین کو توڑا نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے، اب دوبارہ شہباز شریف بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ 18ویں ترمیم آج بھی عمران خان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ بن کر کھڑی ہے، اور 18ویں ترمیم کو دیکھتے ہوئے عمران خان کو بلیک میل کرتے ہوئے شہباز شریف اب اپنی مرضی کے نام دیں گے، کیونکہ پنجاب کا جو الیکشن کمیشن کا ممبر ہے وہ بہت اہم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ان کو بڑی اہمیت دیتی ہیں، اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا کا جو ممبر ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ تو اس معاملہ پر دونوں کی اگر مشاورت ہو جائے گی اور وہ متفق ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو الگ الگ فہرستیں دونوں طرف سے آئیں گی اور وہ الگ الگ فہرستیں جمع کروائیں گے، اور وہ جو پارلیمانی پینل ہے اس کے پاس جائے گا، اور اس کے بعد پھر معاملہ دیکھا جائے گا کہ کس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے یا کس کی تقرری ہوتی ہے۔ آج سوموار کے دن خیبر پختونخوا سے ارشاد کیسر اور جو الطاف ابراہیم قریشی ہیں پنجاب سے، ان کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے۔ 45 دن کے اندر اب اپوائنٹمنٹ کرنی ہے قانون کے مطابق۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا عمران خان 45 دن کے اندر یہ اپوائنٹمنٹ کر پاتے ہیں، یا شہباز شریف دوبارہ بلیک میل کریں گے؟ کیا یہ معاملہ پھر سالوں میں لٹکے گا؟ کیا یہ معاملہ کسی NRO کا نتیجہ ہوگا؟ کیونکہ 18ویں ترمیم ہے، اور 18ویں ترمیم میں عمران خان بندھے ہوئے ہیں، عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور عمران خان کو شہباز شریف سے مشاورت کرنی ہوگی، اور اس پر نہ تو ہماری عدالتیں کچھ کر سکتی ہیں کیونکہ آئین کی ترمیم ہے، آئین کی ترمیم کو وہ نہیں چھیڑ سکتی۔ معاملہ کیا ہوتا ہے، کیسے یہ معاملہ حل ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔